تو سوال یہی آتا ہے کہ ایسا کیا کارن تھا جو حضرت محمد صاحب نے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے؟ جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وفات یعنی کہاں ان کی مرتیو ہوئی؟ جیسا کہ دنیا میں سینکڑوں دھرم ہوتے ہیں، 4 دھرم سبھی لوگ جانتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ ہم بات کریں گے اسلام دھرم کی۔ اسلام دھرم میں بھی 2 سمودائے ہیں، شیعہ اور سنی، یعنی 2 فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ آج ہمارے ساتھ شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گرو عالی جناب مولانا غلام علی صاحب قبلہ، ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا اور لکھ دیتا۔ جیسا کہ دوستو دنیا میں کتنے ملک ہیں، ہر ملک میں اپنا وطنی یعنی انسان اپنے ملک سے، اپنی زمین سرزمین سے بہت محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی قربانی تک دے دیتا ہے، کیونکہ انسان کی جو وہ ملک ہوتا ہے یعنی اس کی سرزمین ہوتی ہے، اس کی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آئیے ہم پیغمبر اسلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، وہ کیوں چھوڑا تھا، کس لیے چھوڑا تھا، وہ دوسرے وطن یعنی دوسرے شہر گئے تھے، کیوں گئے تھے، ہم اسی سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی عالی جناب، ہمارے پاس جنتا کے یہ سوال آئے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وفات یعنی کہاں ان کی مرتیو ہوئی؟ آپ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو عبداللہ کے نطفے سے اور آمنہ خاتون کے آغوش میں جلوہ نما ہوئے۔ جی بہت اچھا ہے۔ اور آپ کی وفات 28 صفر سن 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو سوال یہی آتا ہے کہ ایسا کیا کارن تھا جو حضرت محمد صاحب نے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے حبیب اب آپ دین کی تبلیغ کرو کھل کر، جی گویا کہ آپ نے 40 سال تک خاموشی کی زندگی اختیار کی، جی لیکن 23 سال جو آپ نے تبلیغ کی ہے وہ ایسی کامیاب تبلیغ تھی کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ 13 سال تک آپ مکے میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، جی اور ایک وقت ایک گروہ مدینے سے مکے آیا کہ ان آپس کے گروہ میں نزاع تھا، جھگڑے ہو رہے تھے، تو اپنا مقدمہ لے کر ایک مکے میں بڑے مالدار تھے، صاحب ثروت تھے اور صاحب لشکر تھے، ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کرا دیجیے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ہم سے اپنا ہی مسئلہ نہیں ہو رہا حل، تمہارا ہم مسئلہ کیسے حل کرا دیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کس مصیبت میں ہے؟ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ مصیبت میں یہ ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے جس نے مکے میں اعلان کر رکھا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ تمام کے تمام مشرکوں کو، جو مشرک ہیں وہ ایک اللہ کا اعلان کر رہا ہے اور تمام مشرکوں کو جو ہے بیکار بتا رہا ہے، گویا کہ اور اس کی اس فعل سے ہمارے تمام لوگ جو ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا تو انہوں نے کہا کہ وہ ملے گا کہاں؟ وہ یہ 2 لوگ آئے تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 لوگ آئے تھے، تو انہوں نے بہت سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم ان سے نہ ملنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہم ان سے نہیں ملیں گے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم، جب ہم مکے آئے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، لہذا وہ مکرم معزز جگہ ہے، اس کا طواف کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، وہ مکے میں ہی رہتا وہ شخص، اچھا ہاں وہ مکے میں یعنی خانہ کعبے کے ارد گرد ہی رہتا، وہاں نہ جانا آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے ضرور، لہٰذا ہم اس بات سے باز نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے اچھا تو اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو۔ اس نے کچھ روئی لی اور روئی لینے کے بعد ان دونوں کے کانوں میں ٹھوس دی، لفظ تاریخ کے ہیں کہ انہوں نے روئی کو ٹھوس دیا کانوں میں، کہا کہ اب تم جاؤ، ان کی بات نہ سننا۔ اب جیسے ہی وہ لوگ مکے میں آئے، خانہ کعبے کے قریب آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو وعظ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے لیکن بڑے میٹھے میٹھے
لبوں سے ایک چاشنی سی پیدا ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے کان سے روئی نکالیں, آخر یہ بھی سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ, اچھا تاکہ وہ کہنا اس کا ہم مدینے میں جا کر لوگوں کو نشر کریں, پہنچائیں. اب جیسے ہی انہوں نے وہ اپنے کان سے روئی نکالی, گفتگو سنی, تو گویا کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے لگے اور وہ اسلام, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو پیغمبر بنا کے مدینے بھیجا. اب اس کے بعد 7 لوگ وہاں سے آتے مدینے سے, انہوں پیغمبر سے ملے, ان 7 لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا اور پیغمبر نے انہیں پیغمبر بنا کے پھر مدینے بھیجا. اب اس کے بعد جو ہے اسلام اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ مدینے کے ایک ایک گھر میں ایک ایک آدمی ضرور مسلمان تھا. اب اس کے بعد 7 لوگوں کے بعد 70 لوگ یہاں سے مدینے سے گئے. جب 70 لوگ مدینے سے گئے تو انہیں بھی آپ نے جو ہے دین کا پیغام پہنچایا اور وہ بھی وہاں سے مبلغ بن کے آئے. تو گویا کہ یہ بات بہت سے کھلی اور بہت بھاری لگ رہی تھی کہ یہاں سے جو ہے وہاں سے آتے, یہاں مسلمان ہو کے پھر وہیں چلے جاتے. گویا کہ مکے کے کچھ لوگ اس سے پہلے ہی مدینے جا چکے تھے اور پیغمبر اسلام جو بھی یہاں مکے میں تھے انہیں 10-20 کی ٹولی بنا کے مدینے بھیج رہے تھے. تو گویا کہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا, میٹنگ کی کہ دیکھو اس طرح سے تو سارے لوگ, سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا, لہذا ایسا کریں کہ ہم محمد کو قتل کی دیتے ہیں. تو انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی, دارالندوہ میں میٹنگ کی, اور اس میٹنگ کے دوران میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی, ان میں سے ایک آدمی بولا کہ ایک آدمی قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم قتل کر دیں گے جا کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بنی ہاشم, اگر تم ایک قتل کرو گے تم سے قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. تو ایک نے کہا کہ ایسا کریں ہم انہیں قیدی بنا لیتے ہیں, اگر تم قیدی بناؤ گے تو بنی ہاشم چھڑا لے جائیں گے. تو پھر کیا کیا جائے, تو ان میں سے ایک معمر شخص, بوڑھا آدمی اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو 40 قبیلے کے لوگ آئیں اور 40 قبیلے کے لوگ, ایک ایک آدمی ان میں سے لو, اگر محمد کے ساتھ لینا بھی چاہیں گے تو وہ کس کس سے قصاص لیں گے, لہٰذا ان کا قصاص لینا ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کی بات یہ مانی گئی. یہ 40 مکے کے وہ افراد تھے جو آتنکواد تھے. اچھا, آتنکواد, جی آتنکواد تھے جو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. جو کسی کا نہ خون بہائے وہ آتنکواد تو ہوتا ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت دی ہے کہ دیکھو ہر وہ شخص جو کسی کو بے گناہ قتل کرے, ستائے, پریشان کرے, وہ آتنکواد ہوتا ہے. لہذا جب یہ لوگ انہوں نے یہ میٹنگ کی, اور جب انہوں نے میٹنگ کی 40 قبیلے کے 40 لوگ پیغمبر اسلام کے گھر کا محاصرہ کیا. ادھر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے نبی کو وحی کی کہ محمد آج کی شب تمہارے گھر کا محاصرہ ہوگا اور تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے, لہذا آج کی شب تم اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو لٹا دو اور تم مدینے چلے جاؤ. تو لہذا مدینے جانے کی یہ وجہ تھی کہ آپ جو ہے یہ کارن تھا مدینے جانے کا, جان کا بچانا واجب تھا. اس وجہ سے جو ہے آپ نے ہجرت کی ہے, اور یہ صرف جو ہے جان کا بچانے کے لیے ہجرت نہیں ہے, ورنہ تو یہ مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ جو جنگوں سے واپس آ رہے تھے اپنی جان بچا کر, کہ جان کا بچانا جو ہے واجب ہے, تو یہاں پر یہ بات جو ہے جھول آ جائے گا بات میں. لہٰذا پیغمبر اسلام مقصد دیکھ رہے تھے, اور پیغمبر اسلام خود نہیں, اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ پیغمبر تم ہجرت کر جاؤ. تو پیغمبر اسلام نے اس وجہ سے ہجرت کی ہے, اپنی جان بھی بچائی اور اپنے ماننے والے چاہنے والوں کی بھی جان کو بچایا ہے. مکہ میں خون خرابہ نہیں چاہتے, وہ امن و امان کی جگہ ہے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کیجئے. اگر آپ لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور جنتا ونتا کی فیملی کا حصہ بنیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. I love you all.